میں فضیلت الشیخ مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اب وہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور اپنی حکمت کا ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو بھی اللہ تعالیٰ علم و عمل کے ساتھ مزید نواز دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس مقام پر نیکی سے مراد اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے، اور برائی سے مراد یہاں برا اخلاق اور برا کردار ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا اخلاق اور برا اخلاق برابر نہیں۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا برتاؤ کر بھی دے تو تمہاری کیفیت بحیثیت مسلم اور مومن کیا ہو؟ ادفع باللتی ہی احسن، آپ جواب دو اس طریقے سے جو احسن ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہے احسن۔ حسن کا معنی اچھا، احسن کا معنی سب سے اچھا۔ یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کر ہی جائے تو تم نے جواب میں صرف اچھا سلوک نہیں کرنا، بلکہ ایسا اچھا سلوک کہ جس سے اچھا ہو ہی نہ سکتا ہو، سب سے اچھا سلوک تم نے اس سے کرنا۔ ایسا کرنے سے تو دنیا بے وقوف سمجھے گی، ڈرپوک سمجھے گی، اور دنیا کہے گی تیرے اندر تو جرت ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، یہ رب کا وعدہ ہے، ایک وقت ضرور آئے گا کہ تیرا دشمن تیرے اس اخلاق اور کردار کو دیکھ کر کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرا سب سے گہرا دوست بن جائے۔ یہ ایک کو ساری بند کر دو اور آواز چاہے تھوڑی سی ہلکی کر دو، یہ چون چون نہ ہو اس کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا عظیم طریقے سے سمجھایا ہے کہ ایسا کردار اور ایسا انداز رکھو
کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے اور ہر برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ عطا کرو. اور یقین جانیے یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ ملتا صرف اسی کو ہے جو صبر کرتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور جس کو یہ چیز مل گئی سمجھ لو کہ وہ دنیا میں بہت نصیب والا انسان. برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ اور حماقت کا بدلہ علم اور عقل مندی کے ساتھ دینا یہ بہت ضروری ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زندگی میں بے شمار واقعات پیش آئے اور آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. واللہ من انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ شیئا قط. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام لیا ہی نہیں. تو پھر کیا کرتے تھے؟ تورات، انجیل اور پہلی آسمانی کتب میں آپ کی یہ صفت واضح لکھی ہوئی تھی کہ ایک پیغمبر، آخری نبی اور رسول جو آئیں گے اس کی صفات میں ایک بات یہ ہوگی وَلَا يَجْزِئُ السَّيِّئَ بِالسَّيِّئَ. برائی کا بدلہ وہ کبھی بھی برائی سے نہیں دیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. وہ معاف اور درگزر ہی کرتے رہے. آج اولاد کو بھی بسا اوقات یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے. آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دو اور ایک کے بجائے 4 سناؤ اور کسی کے سامنے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی سے لے کر نہیں کھاتے اور ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ایسی تربیت کرنا یہ بہت غلط ہے. ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی یہ تربیت کرنی ہوگی ادفع باللتی ہی احسن. جواب دو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے. جواب دو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے. ہمیں ہر روز زندگی گزارتے ہوئے روڈ پر، سڑک پر، گھر میں، مسجد میں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، کسی نے غلط کراس کر لیا، مجھے غصہ آ گیا. ہم مسجد میں ہیں، کسی نے کوئی شور مچا دیا تو مجھے غصہ آ گیا. مجھے سردی لگ رہی تھی، اس نے پنکھا چلا دیا تو مجھے غصہ آ گیا. الغرض آپ اس کو دیکھتے جائیں گے، ہر گھر، ہر دکان، ہر محلے اور ہر بازار میں ہر روز یہ واقعات ہمیں پیش آتی. لیکن اسلام ہماری کیا تربیت کرتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. طریقہ جواب وہ ہو جو سب سے اچھا. قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جہاد کے لیے گئے، فتح ہوئی، مال غنیمت لیا، قیدیوں کو پکڑا، واپس آئے، دوپہر کا وقت تھکاوٹ کے ساتھ جسم چکنا چور. صحابہ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام کیا ہم آرام کر لیں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، ان کے سائے میں بکھر کر آرام کر لیں. عرب صحراؤں کا علاقہ، بڑے بڑے درخت وہاں نہیں ہوتے، بہت کم، چھوٹے چھوٹے درختوں کا تھوڑا تھوڑا سایہ، اور ایک درخت اس کا سایہ ذرا زیادہ. صحابہ نے عرض کیا اے پیغمبر علیہ السلام آپ یہاں تشریف رکھیں. آپ نے تلوار اس کے اوپر لٹکائی اور نیچے زمین پر 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھا کے سو گئے.
صحابہ لیٹے تو سو گئے. ایک اعرابی دیہاتی دشمن آیا, سب کو دیکھا, آپ کے چہرہ پرانوار کو دیکھا, تلوار کو اتارا, میان سے نکالا, اس کو لہرا کے آپ کو اٹھا کے کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. آپ لیٹے ہیں, وہ کھڑا ہے, آپ خالی ہاتھ ہیں, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, وہ دشمن ہے. آپ اس کو دیکھ کر گھبرا تو گئے ہوں گے, لیکن اللہ سے تعلق, محبت, اعتماد اور توکل کس قدر زیادہ ہے. آپ نے مصیبت کی اس گھڑی میں, مشکل کے اس وقت میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا میں نبیوں کا سردار, پھونک ماروں گا اڑ جائے گا, ساری طاقتیں میرے پاس ہیں, سارے کارنامے میرے پاس ہیں, کچھ نہیں کہا. اس وقت آپ نے اس پریشانی کے عالم میں بڑے پر اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کہا اللہ اس وقت بھی مجھے بچانے والی کون سی ذات ہے؟ ایک اللہ ہے. جب آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کا نام لیا, اس کے اوپر کپ کپی تاری ہوئی, راشا تاری ہوا, ہاتھ کانپنے لگا, تلوار نیچی, آپ جھپٹے, پکڑا تو اچھلے, آپ نے اس کو پکڑا. اب آپ نے فرمایا اب تو بتا میں یمنعک منی, تمہیں کون مجھ سے بچائے گا. وہ دشمن آپ سے ڈر گیا, کیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نرم دل ہیں, آپ بڑے مہربان ہیں, آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں, آپ مجھے معاف کر دیں. جان کا دشمن ہاتھ میں آیا, سامنے کھڑا ہے, جو چند لمحے پہلے آپ کو دھمکی دے کے پوچھ رہا تھا کون ہے جو تجھے آج بچا کے دکھائے, آج بلا لے اس کو. آپ نے اس کو پکڑا, پاس بٹھایا, پھر آپ نے آواز لگائی, صحابہ کو بلایا, صحابہ اٹھ کر آئے, آپ نے ان کو بتایا, صحابہ کا خون کھولنے لگا. آقا اجازت دیجئے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر کے رکھ دے, اس کو جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں ایسا کہے. فرمایا نہیں, ادفع باللتی ہی احسن, جواب اس طریقے سے دو جو سب سے اچھا ہے. آپ نے فرمایا مسلمان ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر؟ کہتا ہے ایک بات ہے, آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی میں کبھی بھی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا. مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, لیکن میں نہیں مانتا. میرے نبی علیہ السلام نے جان کے دشمن کا بدلہ کیسے دیا اور جواب کیسے دیا؟ فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. آج ہمارے اندر بھی یہ ہمت ہے, آج ہمارے اندر بھی یہ کبھی خیال آیا کہ میں طاقت کے باوجود, استطاعت کے باوجود, پوری جرت کے باوجود میں کسی کو معاف کر دوں اور اللہ کے اس فرمان پہ عمل کر لوں؟ ادفع باللتی ہی احسن, جواب اس طریقے سے دو جو سب سے اچھا. میرے نبی علیہ السلام, بدر کی لڑائی ہوئی, بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی ہوئے. ان 70 قیدیوں میں ایک قیدی عمیر بن وہب کا بیٹا تھا. عمیر کا بیٹا قید ہوا, ایک ہی بیٹا ہے. عمیر کو اب بیٹے کی محبت میں اب بے چین ہو گیا, تڑپنے لگا. مکے کے اندر تھا, بیت اللہ کے ساتھ حتیم ہے, حتیم میں جا کے پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا اور محبت کے اندر پریشان ہونے لگا. اوپر سے صفوان آ گیا, یہ دونوں اس وقت کافر تھے, بعد میں مسلمان ہوئے اور اب اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے. عمیر پریشان تھے, صفوان آئے, کیا ہوا؟ کہا یار ایک ہی بیٹا تھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لیا ہے, اب مجھے بے چینی ہے کہ میرے بیٹے کی رات پتہ نہیں کیسی گزری ہوگی. اس نے کہا تیرا بیٹا وہ تو ابھی زندہ ہے, میری کیفیت کو دیکھ کے میرا باپ بھی مارا گیا, میرا بھائی بھی مارا گیا اور ان کی لاشوں کو اٹھا کے کنووں میں پھینک دیا گیا, وہ تو لاشیں بھی ہمیں نہ مل سکی. میرا غم تو تجھ سے بڑا ہے, نہ باپ زندہ رہا نہ بھائی زندہ رہا. اس نے کہا پھر؟ عمیر کہنے لگا اگر مجھے اپنے بچوں کا ڈر نہ ہو کہ بعد میں کیا بنے گا, یا مجھے اپنے قرضے کا خوف نہ ہو, تو میں ابھی جاؤں مدینے میں اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے رکھ دوں. صفوان کہتا ہے ایسا تو کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کر سکتا ہوں, میرے پاس بہانہ ہے کہ میرا بیٹا ہے.
تو میں موقع پا کے ختم کر. اس نے کہا یہ تیرا میرا وعدہ, تیسرے بندے کو بتانا نہیں, تیرے بچوں کا خرچہ اور تیرا قرضہ میرے ذمہ. صفوان اب اس کو اور ابھار رہا ہے کہ میرے باپ کا بدلہ ہوگا, میرے بھائی کا بدلہ ہوگا اور پیغمبر علیہ السلام سے جان چھوٹ جائے. اس نے عمیر نے وعدہ کیا, اپنی تلوار کو زہر میں بجھایا, تیز کیا, گلے میں لٹکایا, تیز رو گھوڑے پہ بیٹھا, مدینے کی طرف دوڑتا ہی گیا. مسجد نبوی کے سامنے جا کے گھوڑا باندھا. اندر سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ شیطانوں کا شیطان اور اللہ کا دشمن گلے میں تلوار لٹکا کے آ رہا ہے, ارادہ اچھا نہیں ہوگا. حدیث میں لفظ ہیں, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے شیطانوں کا شیطان, اللہ کا دشمن, دنیا کا کتا, یہ کیسی بری نظر سے آ رہا ہوگا. دوڑے, لپکے, اس کے گلے میں جو تلوار تھی اسی کو پکڑ کے مروڑا اور گلے کا پھندا بنا کے کھینچ کر میرے نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, یہ دشمن آ گیا. فرمایا اطلقو, عمر چھوڑ دے, بس چھوڑ دے, چھوڑ دے. آسمان سے وحی آ چکی تھی, میرے نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاری صحابہ 6 یا 7 کو کہتے ہیں میرے آقا کے قریب چلے جاؤ, مجھے اس سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے. یہ برے ارادے سے آیا. میرے نبی علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو. فرمایا عمیر کدھر آئے ہو؟ عمیر جھوٹ بولنے لگا, کہنے لگا جی میرا بیٹا آپ کے پاس قید میں ہے, تو میں تو اس کی خبر گیری کے لیے ملنے کے لیے آیا. فرمایا عمیر اگر بیٹے کو ملنے کے لیے آئے ہو تو تلوار کیوں لٹکائی ہے؟ کہنے لگا جی ہماری تلواریں تو بدر میں کام نہیں آئیں, یہ تو ہمارا ایک ثقافتی انداز ہے, میں اس وجہ سے لے کر آیا. آپ نے فرمایا عمیر جھوٹ مت بول, مجھے یہ بتا حتیم میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کیا کہہ رہا تھا تو؟ عمیر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. عمیر سوچنے لگا کہ تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا, اور جتنی تیزی سے میں پہنچا مجھ سے پہلے کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا. عمیر پہ چند لمحوں کے لیے سکتہ طاری ہوا, پھر بے ساختہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں. کیوں؟ مجھے, ہم تو تجھے کہتے رہے آسمان سے تیرے اوپر وحی نہیں آتی, جبریل نہیں آتے, قرآن نہیں اترتا, اللہ سے تعلق اور رابطہ نہیں ہے, لیکن میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا, اور جتنی تیزی سے میں دوڑ کے آیا مجھ سے پہلے کوئی آ نہیں سکتا تھا. اب مجھے پکا یقین ہو چکا ہے کہ آسمان کا رب تمہیں خبریں بتاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے, اب جان کا دشمن ہے, ایک سوچ یہ بھی آ سکتی تھی کہ یہ تو جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. اب سوچ یہ بھی آ سکتی تھی اب چونکہ پکڑا گیا تھا اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے, اور آپ نے آتے ہوئے بھی یہ نہیں کہا پکڑ لو, وحی کے ذریعے بتا دیا گیا یہ میری جان کا دشمن بن کے آیا, زہر کے اندر تلوار کو بجھا کے آیا, میرے قتل کے ارادے سے آیا, اس کو پکڑ لو, جکڑ لو, اس کو سزا ایسی دو کہ اس کی نسلیں بھی یاد کرتی رہے. نہیں, میرے پیغمبر علیہ السلام نے جان کے دشمن کو بھی ادفع باللتی ہی احسن انداز وہ اپنایا جو سب سے اچھا تھا. وہی بندہ آپ کے انداز کی وجہ سے آپ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا. میرے نبی علیہ السلام احد کی میدان میں کیا ہوا؟ احد کی لڑائی میں بہت ظلم ہوا. احد کا نقشہ کچھ ایسے تھا, دائیں بھی پہاڑ ہے بائیں بھی پہاڑ ہے, درمیان میں راستہ ہے, سامنے دشمن ہے, پیچھے چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو درہ کہتے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سامنے دشمن ہوں گے, ہم ان سے لڑیں گے, ٹکرائیں گے, لیکن ایک خوف ہے کہ کہیں دشمن پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آقا پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کرے. 50 درے کے اوپر تیر انداز بڑے ماہر قسم کے افراد کو وہاں کھڑا کیا, ہم جیتیں یا ہاریں تم نے نیچے نہیں آنا. ٹھیک ہے پیغمبر علیہ السلام, دشمن سے لڑائی ہوئی, آپ لڑے, صحابہ لڑے, دشمن بھاگا, مسلمانوں کو فتح ہوئی, دور تک دشمن چلا گیا, مال چھوڑ گیا, اپنے قیدی چھوڑ گیا, بھاگ گیا. ان 50 نے سمجھا کہ اب تو فتح ہو گئی, یہ نیچے آ گئے. خالد ابن ولید
رضی اللہ تعالی عنہ آج جنتوں کے مہمان ہیں. اس وقت کافروں کے سپہ سالار تھے. اس نے دور سے دیکھا راستہ بن گیا, گھڑ سواروں کی جماعت کو لے کر پیچھے آیا اور دوسروں کو کہا تم رک جاؤ, ہم ان کو پیچھے آگے سے حملہ کریں گے, درمیان میں یہ رہ جائیں گے. پیچھے سے آئے آگے سے آئے, مسلمان درمیان میں رہ گئے. حملہ ہوا, اچانک پتہ نہیں چلا, پیچھے سے تیر آئے, نیزے آئے, بچھاڑ ہوئی, مسلمان بکھر گئے. 70 صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ زخمی ہوئے. اس موقع پر ایک ظالم بدبخت نے میرے نبی علیہ السلام کی طرف دور سے پتھر پھینکا. پتھر آپ کے چہرہ پر انوار پہ لگا, آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے. تصور کریں کتنی زور سے پتھر لگا ہوگا کہ اندر سے 2 دانت ٹوٹ گئے. وہ ریشم سے زیادہ نرم, کستوری سے زیادہ خوشبودار, چہرے کے ہونٹوں پر وہ پتھر کیسا لگا ہوگا اور پتھر کی وجہ سے ہونٹوں پہ کیسا زخم آیا ہوگا. اس ظالم کو تب بھی ترس نہ آیا. اس نے ایک اور پتھر اٹھایا, زور سے دے مارا, آپ کے سر مبارک میں لگا. آپ نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی, اس لوہے کی ٹوپی کے اندر کڑے تھے چھوٹے چھوٹے جس طرح سنگلی کے بنے ہوتے ہیں. وہ زور سے لگی تو کڑا آپ کے سر مبارک میں کھب گیا. صحابہ نے ہاتھ سے کھینچنا چاہا, نہ کھینچا جا سکا کیونکہ کڑے چھوٹے چھوٹے تھے. ایک صحابی نے اپنے دانتوں میں لے کر زور لگایا تو دانت ٹوٹ گئی, کڑا باہر نہ آیا. علی المرتضی رضی اللہ نے زور سے کھینچا, خون کے فوارے چھوٹے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چٹائی کو آگ لگائی, راکھ بنا کے یہاں لگائی, تب جا کے خون کے فوارے رکے. میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ لہو لہان ہوا, جسم کے اوپر لہو گرا, آپ کے دانت ٹوٹ گئے, سر پھاڑا گیا. آپ ایسی کیفیت میں جب گھر میں آئے, اما عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ کے تڑپ گئی. آقا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن ہے. فرمایا عائشہ ابھی تو نے میرے 2 زخم دیکھے, لیکن میری زندگی کا سب سے مشکل دن یہ نہیں ہے. میری زندگی کا سب سے مشکل دن وہ تھا جب میں زید کے ساتھ طائف کی وادی میں گیا تھا. تمہیں کیا پتا کہ طائف میں میرے اوپر کیا گزری. میرا مال و دولت کا جھگڑا نہیں تھا, میرا جائیداد اور لین دین کا جھگڑا نہیں تھا. میں تو صرف دین کی دعوت لے کر گیا. ان ظالموں نے نہ مانا, اس سے اوپر ان بے وقوفوں نے جاہل اور نوجوان لڑکوں کو راستے میں کھڑا کر دیا. 2 جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے. ایسی ایسی گالیاں کہ اللہ کی پناہ آقا کو پڑ رہی تھی. کان سن سن کے تھک چکے تھے. پتھر مارے, اتنے مارے, اتنے مارے. فرمایا عائشہ میرے جسم سے لہو اتنا نکلا کہ میرے پاؤں اور جوتے کے تلوے آپس میں جڑ گئے اور کچھ دیر کے بعد آقا کو چلنا مشکل ہوا. کہا میں بے ہوش ہو کے گرا, پھر مجھے اٹھایا گیا. میں تھوڑا سا آگے گیا, میرے پاؤں نے چلنے سے جواب دیا. میں سامنے ایک باغ میں گیا, عیسائی کا باغ تھا لیکن اس کو میرے اوپر ترس آیا. میں ایک سائے میں بیٹھا, اس نے انگوروں کا ایک گچھا بھیجا, میں نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھایا. اس وقت میرے پاس آسمان سے فرشتے اترے تھے, ہواؤں کے فرشتے آئے تھے, پانیوں کے فرشتے آئے تھے, آگ کے فرشتے آئے تھے, پہاڑوں کے فرشتے آئے تھے. فرشتوں نے آ کے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں حکم دے پہاڑوں کو اٹھا کے ان ظالموں کو پیس کے رکھ دے, ہواؤں کو حکم دے اڑا کے بکھیر کے رکھ دے, پانی کو حکم دے ان کو ہم سیلاب کے اندر ڈبو کے رکھ دے. اس وقت آپ نے ادفع باللتی ہی احسن, میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ ہاتھ اٹھے, دنیا ڈری, آج تباہی بربادی ہے, لیکن آپ نے اٹھا کر زبان ہلا کے کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے رب اس قوم کو ہدایت دے دے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون سا دین ان کے پاس لے کے آیا. میرے نبی علیہ السلام نے احد کے موقع پر بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہ کی تھی, اور آپ نے طائف کی وادی میں بھی ان کے لیے بد دعا نہ کی تھی, بلکہ آپ نے جواب اس طریقے سے دیا جو سب سے احسن تھا. اسی وجہ سے وہ طائف کے لوگ, ایک وقت آیا تھا کہ پورا طائف میرے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا. آپ
آپ کی زندگی میں، اور آج بھی وہاں ایمان کی شمع روشن ہے میرے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر کو بھیجا، یمن کی طرف گئے، راستے میں دیکھا ایک نوجوان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد پتا چلا یہ تو اس یمن والوں کا سردار اور ان کا بادشاہ ہے۔ اس کو لے کر آئے، مسجد نبوی میں باندھا، سمامہ اس کا نام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پہنچے، آپ نے پوچھا کیف انت یا سمامہ، سمامہ کی حال ہے؟ کہنے لگا ایک طرف باندھا ہوا ہے اور دوسری طرف پوچھ رہے ہو کیا حال ہے؟ ان تنیم تنیم علی شاکر وَإِن تقتل تقتل ذات امین، اگر مارے گا تو پھر میرے بدلہ لینے والے ہیں، اگر تو احسان کرے گا تو ساری زندگی احسان کا یا بدلہ یاد رکھوں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اس نے احسان کا بھی کہا اور دھمکی بھی دے دی، اگر قتل کرو گے پیچھے سے میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اگر چھوڑ دو گے تو تیری مرضی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تیری آکڑ نہیں گئی، تیرے اندر ابھی تکبر ہے، تیرے اندر ابھی نخوت ہے، ابھی تجھے سیدھا کر دیں گے، بدلہ بعد کی بات ہے، ابھی تجھ سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ آپ نے یہ کچھ نہیں کہا، گھر سے کھانا کھلایا، گھر سے پانی پلایا۔ ایک دن کے بعد پھر پوچھا کیا حال ہے تیرا سمامہ؟ سمامہ کی بات وہی ہے، میرے حال پوچھتے ہو، چھوڑو گے تو احسان مند رہوں گا، مارو گے تو میرے بدلہ لینے والے پیچھے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ 3 دن کے بعد کہا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو جانے دو۔ چھوڑا گیا، کچھ دیر کے بعد واپس آیا اور آ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تو واپس کیوں آیا؟ کہنے لگا میں نے سوچا اگر دنیا کا بادشاہ ہوتا، اگر دنیا کا سردار ہوتا، اگر دنیا چاہنے والا ہوتا، اگر اپنے نام کی شہرت چاہتا ہوتا تو تمام صحابہ کے سامنے جب میں نے سخت جواب دیا تو یہ بھی مجھے 4 سناتا یا 2 میرے چہرے پہ رکھ دیتا، لیکن میں نے دیکھا یہ بادشاہ ہونے کے باوجود، یہ پیغمبر ہونے کے باوجود، عہدے والا ہونے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ میں گیا تو واپس آیا، پھر وہ کہنے لگا واللہ ما علی وجہ الارض بلد احب الی من بلدک۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، چند دن پہلے ساری دنیا سے سب سے برا علاقہ، سب سے برا گھر، نعوذ باللہ سب سے برا چہرہ آپ کا لگتا تھا، لیکن اللہ کی قسم اب میرا علاقہ، میرا ملک، میرا شہر، میرا گھر، میرا علاقہ، میری گلیاں، کعبے کے رب کی قسم ساری مجھے پیچھے ہے۔ مجھے سب سے دنیا میں عظیم شہر لگتا ہے تو آقا آپ کا شہر لگتا ہے، سب سے پیارا گھر لگتا ہے تو آپ کا گھر لگتا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے خوبصورت چہرہ لگتا ہے تو 2 جہانوں کے سردار کا لگتا ہے۔ پھر کہنے لگے میں تو مکے میں عمرے کی نیت سے نکلا تھا، اسی لیے میرے ساتھ کوئی ہٹو بچو والے نہیں تھے، کیا اب میں عمرہ کر آؤں؟ اب تو میں مسلمان ہوا، لیکن وہ بیت اللہ تو کافروں کے قبضے میں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ کا گھر ہے چاہے کافروں کے قبضے میں، تو جا کے عمرہ کر، لیکن طریقہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس نے آپ سے طریقہ سیکھا، مکے میں گیا، آقا کے طریقے سے عمرہ کرنے لگا۔ مشرکین مکہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے سبوتا سبوتا، لگتا ہے بے دین ہو چکا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا، ساری زندگی بے دین رہا تھا، آج مجھے دین ملا ہے، اسلام ملا ہے۔ اس وقت غصے ہوئے، کہا سن لو آج کے بعد یمن کے علاقے سے مکے کی وادی میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک پیغمبر علیہ السلام کی اجازت نہ ہوگی۔ انہوں نے ساری گندم بند کر دی، مکے والوں کو آپ کی سفارش کروانی پڑی۔ اس کے بعد یمن سے، یمامہ سے، وہاں سے جایا کرتا تھا غلہ، اس کے علاوہ آپ کی اجازت کے بغیر غلہ نہیں جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دشمن آپ کے دوست بن گئے۔ آپ جانیے میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، ادفع باللتی ہی احسن۔ مدینے کے اندر آپ ابھی گئے نہیں، مدینے کے لوگ لڑا کرتے تھے، آپس میں اختلاف ہوتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کسی کو اپنا بڑا سردار بنا لیں جس کی پنچایت میں آ کے سارے مسئلے حل ہوا کریں۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ایک عبداللہ نامی آدمی ہے جس کو عبداللہ بن ابی منافق کہا جاتا ہے، اس کو اپنا سردار بنائیں گے، اس کا سر تاج
اس کے سر کے اوپر رکھنے والا تاج انہوں نے بننے کے لیے دے دیا، ایک ڈیٹ طے کر لی، اس تاریخ کو پوری مجلس لگے گی اور اس کے سر پہ تاج رکھ کے اس کو بڑا بنایا جائے گا۔ وہ تاریخ آنے سے پہلے میرے نبی علیہ السلام مدینہ میں پہنچ گئے، سارے مسلمانوں نے پھر عبداللہ کو چھوڑ کے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا نبی، رسول، امام، قائد، مقتدی اور آپ نے اپنا قاضی مان لیا۔ عبداللہ کو آپ سے بڑی چڑ تھی، اگر یہ نہ آتے نا تو میں نے سردار بننا تھا۔ اب وہ ساری زندگی آپ سے دشمنی رکھنے لگا اور کافروں کا، منافقوں کا سردار بنا، اور اتنا دشمن، اتنا دشمن، اتنا دشمن، میرے نبی علیہ السلام گدے پہ جا رہے ہیں، گدے کے چلنے سے خاک اڑی تو کہنے لگا اخر حمارک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گدھا پیچھے کرو، اس کی وجہ سے ہمیں بدبو اور سمیل آتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں گئے تو اس وقت بھی اس نے پریشان کیا، احد کے میدان میں گئے تو 300 صحابہ کو پیچھے لے کر آ گیا، ہر موقع پر میرے آقا کی توہین کرنے سے باز نہ آیا۔ آپ ایک غزوے میں گئے، غزوہ مریسی میں، اس وقت بھی اس کی گندی زبان سے نکلا، جب ہم واپس آئیں گے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم عزت والے ان ذلت والوں پیغمبر کو اپنے مدینے سے نکال دیں گے۔ اتنی توہین کی عبداللہ بن ابی منافق نے، حتیٰ کہ کہنے لگا کہ ہم ان کو مدینے میں واپس نہیں آنے دیں گے، یہ مکے سے آئے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، ان کے پاس اپنی جائیداد نہیں تھی، ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، ہم نے سارا کچھ دیا ہے اور آج ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اس نے بڑی باتیں کی۔ اس کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، دونوں کی طبیعت الگ تھی۔ باپ منافقوں کا سردار تھا اور بیٹا پکا موحد اور مسلمان تھا۔ بیٹے نے کہا ہے پیغمبر علیہ السلام مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کو قتل کر کے رکھ دوں، یہ آپ کا گستاخ ہے۔ فرمایا نہیں، دنیا کیا کہے گی کہ اپنے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کو قتل کرواتا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، ساری زندگی معاف 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 معاف۔ ایک دن مر گیا۔ ہمارا دشمن مر جائے ہم کہتے ہیں شکر ہے خدایا جان چھوٹ گئے، لیکن ادھر کیفیت کیا ہے؟ صحیح بخاری کو اٹھاؤ، بیٹا بیٹا ہی ہے نا، خون خون ہے۔ آ کر کہنے لگا اے پیغمبر علیہ السلام ابو فوت ہو گئے، ابو فوت ہو گئے۔ آپ نے گھر گئے، اپنی قمیص اتاری، دوسری پہنی، جو قمیص آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ اتار کے لا کر دی، یہ میری قمیص لے جا اور عبداللہ کو کفن میں پہنا دینا، شاید میری قمیص کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ دشمن کے ساتھ رویہ یہ تھا۔ پھر آگے آپ نے کہا کہ جب جنازے کا وقت ہو مجھے بتا دینا، میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ آسمان سے آیت اتری استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ آقا جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، معافی مانگو یا نہ مانگو، 70 مرتبہ بھی رو رو کے معافی مانگو، اس ظالم کو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود 70 مرتبہ کی بات بھی آ گئی، آپ پھر جنازہ پڑھانے چلے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جلالی طبیعت کے تھے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو احترام کے ساتھ بازو سے پکڑ کر کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام یہ منافق تھا، دشمن تھا، گستاخ تھا، ہمیشہ آپ کے مخالف چلتا تھا، آپ کس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ میرے رب کہہ رہے ہیں 70 مرتبہ بھی معافی مانگو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا عمر اگر مجھے یقین ہونا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ معافی مانگنے سے میرا رب معاف کر دے گا تو میں زیادہ معافی مانگ لوں گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے وہ طریقہ اپنایا، نماز پڑھا دی۔ صحیح بخاری میں ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جنازے کی تدفین کے لیے آگے گئے، جب وہاں پہنچے عبداللہ کو قبر میں ڈال دیا گیا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کو نکالا، کہا اس کو باہر نکال، وَنَفَسَ فِيهِ مِنْ رِيحِ، ری کی پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیا،
شاید کہ میرے لعاب کی برکت کی وجہ سے میرا رب اس کو معاف کر دے۔ پھر آسمان سے قرآن اترا، وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے پیغمبر علیہ السلام بس کر دیجئے، آج کے بعد آپ نے کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھانی ہے نہ اس کی قبر پہ جا کے دعا کرنی ہے۔ لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام کو اس وقت منع کیا گیا، اس کے بعد آپ نے کوئی جنازہ نہیں پڑھایا اور کوئی آپ نے دعائیں نہیں کی۔ اس سے پہلے تک کتنا بڑا دشمن تھا، پیغمبر علیہ السلام کی بیوی پر تہمت لگانے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی پر تہمت لگانے والا کون تھا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کس وجہ سے مہینہ تک پریشان رہے؟ آپ کی پریشانی کا عالم صحابہ دیکھ دیکھ کے گھبرا جایا کرتے تھے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے اپنے دشمن، صحابہ کے دشمن، بیوی کے دشمن، بیٹیوں کے دشمن عبداللہ بن ابی کے ساتھ رویہ کیا رکھا؟ ہم بھی دیکھیں، کیا ہم بھی کسی کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، مجھے یاد آیا فتح مکہ کا موقع تھا، ایک شخص آیا آگے چہرہ چھپا کے معافی مانگنے لگا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون؟ کہنے لگا میرا نام حبار کا حبار بن اسود۔ کہنے لگا جی ہاں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر۔ پتہ ہے کون تھا؟ پیغمبر علیہ السلام نے بدر کے قیدی 70 قیدی جو تھے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو۔ فدیے میں جو چیزیں آئیں، ایک غلام کا، قیدی کا فدیہ، ایک ہار آیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا صحابہ اگر تمہاری اجازت ہو، کیسے نبی ہیں، کیسے لیڈر ہیں، اپنی رعایا سے بھی پوچھتے ہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ ہار واپس کر کے اس قیدی کو ویسے ہی چھوڑ دوں؟ آقا اجازت تو اجازت ہے، لیکن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ باقی قیدیوں سے آپ فدیہ لیں اور اس کا ہار واپس کر دیں اور آپ کے چہرے کے اثرات بدل جائیں۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا، میں اس ہار کو دیکھ کے پہچان گیا کہ یہ میری خدیجہ کے گلے کا ہار تھا، اور اس ہار کو دیکھ کے مجھے اپنی خدیجہ یاد آ گئی۔ آقا خدیجہ کا ہار کیسے آیا؟ کہا میری 4 بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی زینب تھی، زینب کا نکاح مکے کے اندر میں نے ابو العاص کے ساتھ کیا تھا۔ ابو العاص کافر تھا، اس وقت میں ابھی کافر سے نکاح جائز تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص کافروں کی طرف سے بدر میں لڑنے کے لیے آیا تھا، آج قیدی ہوا تھا، اور اس نے جب فدیے میں کچھ نہ ملا تو میری بیٹی اور اپنی بیوی کو پیغام بھیجا کہ کوئی چیز دے دو کہ میں دے کے آزاد ہو جاؤں۔ جب گھر میں کچھ نہ تھا تو وہ ہار جو خدیجہ نے اپنے گلے سے اتار کر میری زینب کے گلے میں ڈالا تھا، آج زینب نے اتار کر فدیے کے طور پر ابو العاص کو دیا ہے، ابو العاص نے مجھے دیا ہے۔ اگر میں نے رکھ لیا تو میری خدیجہ کی نشانی دنیا سے چلی جائے گی، اگر تم چاہتے ہو تو یہ واپس کر دوں۔ صحابہ کو اماں کی خدمات یاد آئیں، انہوں نے کہا آقا آپ اس کو لے جائیں اور اس کو آزاد کر دیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو واپس دیا اور کہا ابو العاص تیری آزادی ہے، لیکن ایک بات ہے، میری بیٹی زینب کو یہ ہار دے کر مکے سے مدینے بھیج دے۔ اب اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ مومن اور کافر اکٹھے نہیں رہ سکتے، میری بیٹی تیرے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اس کو بھیج دے۔ ابو العاص نے
وعدہ پورا کیا، اپنے گھر سے اونٹ پہ بٹھا کے میرے پیغمبر کی بیٹی کو روانہ کر دیا۔ ذرا بیٹیوں والو اپنے دل کو تھام کے سنو، دو جہانوں کے سردار کی بیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب آ رہی تھی باپ کو ملنے کے لیے، اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ حبار بن اسود جو اس وقت کافر تھے، اس نے دیکھا میرے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو دیکھا، اس نے زور سے نیزہ مارا، اماں کی کوکھ میں لگا، زخمی ہوئی، خون کے فوارے چھوٹے، بڑی مشکل سے مدینہ پہنچی اور چند سال کے بعد اسی زخم کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت فرما گئی۔ یہ وہ حبار جس نے راستے میں تیر مارا تھا، میرے پیغمبر کی بیٹی پہ ظلم کیا تھا، آج مکہ کے فتح کے بعد میرے آقا کے سامنے آ کے گردن جھکا کے بیٹھ گیا ہے۔ اے آقا مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ بھی یاد آئی، میرے آقا کو اپنی بیٹی زینب بھی یاد آئی، لیکن پھر آپ نے یہ نہیں کہا پکڑ لو بدلہ لے لو، بلکہ کہا ادفع باللتی ہی احسن، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہندہ بھی آئی تھی، میرے نبی علیہ السلام کا ایک چچا تھا، امیر حمزہ تھے، میدان احد میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے، شہادت کی داستان، ان کے ناک، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ہونٹ، ان کے جسم کا مسلح کر دیا گیا۔ اماں صفیہ پیغمبر علیہ السلام کی پھوپھی آئی ہے، اے دو جہانوں کے سردار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لینے دے، مجھے حمزہ کے چہرے کو دیکھ لینے دے۔ فرمایا صفیہ یا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری پھوپھو رک جا، آج اپنے بھائی کے چہرے کو تو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی، آج اپنے بھائی کے آخری دیدار کو نہیں دیکھ پائے گی۔ ان کو پیچھے روک دیا گیا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا قیامت کا دن ہوگا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیتا، پرندے آتے تو کھا لیتے، درندے آتے تو نوچ لیتے۔ قیامت کے دن میرا رب پرندوں کے پیٹوں سے، درندوں کے پیٹوں سے ان کے حصوں کو، ان کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے پوچھتا حمزہ تیرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ وہ کہتے یا رب تیرے دین کے لیے میں کٹ گیا۔ یہ سارا کچھ کروانے والی، یہ سارے ٹکڑے کروانے والی کون تھی؟ ہندہ تھی۔ وہ آئی میرے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھی، آقا کو اپنے امیر حمزہ یاد بھی آئے تھے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے سینے میں وہ زخم ابھی باقی تھے۔ آپ نے وحشی کو کہا تھا وحشی تیری معافی تو قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنے چچا کی تصویر یاد آیا کرتی ہے۔ یہ ہندہ آئی، آپ نے یہ نہیں کہا پکڑ لو اس کے بھی ٹکڑے کر دو، اس کے ہاتھ کو، اس کے پاؤں کو، اس کے ناک کو، اس کے کان کو، اس کی آنکھوں کو، اس کے ہونٹوں کو جدا جدا کر کے رکھ دو، آج وہی بدلہ دیا جائے گا۔ نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، جو ہوا سو ہوا۔ میں پیغمبر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، میں پیغمبر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، یہ جواب دیتے ہوئے آپ نے ان کو معاف کیا۔ ہندہ کہتی ہیں وہی کلمات جو سمامہ نے کہے تھے، کعبے کے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل جانتا ہے اور میرا رب جانتا ہے کہ روئے زمین پہ سب سے برا چہرہ ایک وقت تھا کہ آپ کا لگتا تھا، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی معافی اور آپ کے اس رویے کی وجہ سے اللہ کی قسم روئے زمین پہ سب سے خوبصورت چہرہ ہے تو آپ کا چہرہ ہے، سب سے پیارا شہر ہے تو آپ کا شہر ہے، سب سے پیارا گھر ہے تو آپ کا گھر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، پھر آپ کا جی چاہا میں بیت اللہ کے اندر جاؤں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا عثمان کو بلایا جائے۔ عثمان کون ہے؟ آپ مکہ میں تھے، دل کے اندر تمنا ہوئی
خدایا یہ تیرا گھر سارے کافروں کے لیے کھل جائے، میرے لیے نہ کھلے۔ عثمان کو کہا عثمان تیرے پاس چابیاں ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، ذرا چابی کے ساتھ کھول دے، میں بھی اس کے اندر جا کے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان نے جھڑک دے دی، چپ کر جا، ٹھہر جا، اگر تو سچا نبی رسول ہوتا تو تیرے پاس چابیاں ہوتی، کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ دو جہانوں کے سردار اپنی تمنا کو لے کر اسی طرح واپس لوٹ گئے۔ میرے آقا کو بیت اللہ میں داخلے کی اجازت نہ ملی، میرے نبی علیہ السلام کے تصورات اور تخیلات دل کے اندر رکھ گئے۔ ایک وقت پھر آیا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا آج عثمان کو بلایا جائے، عثمان آیا تھا، گردن جھکی ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہے، کپ کپی ہے۔ آپ نے کہا اب دے چابیاں۔ اس کو بھی یاد آ رہا ہوگا کہ اس نے مجھ سے مانگی تھی، اس نے مجھے کہا تھا، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ لرزتے ہاتھوں سے آپ کو چابیاں دیں، دروازہ کھولا گیا، آپ اندر گئے، سارے بتوں کو توڑا گیا، پیغمبر علیہ السلام نے صاف کیا، رب کے سامنے جبین نیاز کو جھکا دیا، ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہ سے جو مانگنا تھا مانگ لیا، باہر آئے، کہا کہاں ہے عثمان۔ اب عثمان ڈر گئے کہ شاید آج میرے ساتھ ان ساری باتوں کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن ادفع باللتی ہی احسن۔ میرے آقا نے کہا عثمان تجھے یاد ہوگا میں نے تو اس سے چابی مانگی تھی، تو نے نہیں دی تھی، آج یہ میرے کنٹرول اختیار میں ہے، جو چاہوں سو کر سکتا ہوں، لیکن اس کو پکڑ لے، قیامت تک یہ چابی صرف تیرے نہیں تیری نسلوں کے اندر رہے گی، جو تم سے چھیننا چاہے گا اللہ اس کو اس طرح پگھلا کے رکھ دے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے۔ میرے آقا نے دشمنوں سے دشمنی کا بدلہ نہیں لیا تھا، اور یہی ہمارا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے اسلاف میں بے شمار واقعات، صرف ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے سرخیل، ہمارے علامہ، ہمارے مناظر، ہمارے سروں کے تاج، اے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، ثناء اللہ امرتسری عرب کے اندر، عجم کے اندر ان کے نام کے ڈھنکے بجتے تھے۔ ہندوستان کے اندر کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی اسلام کا دشمن ہو، ان کو ناکو چنے چبوانے والے اور ہر میدان کے اندر زیر کر دینے والے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دینے والے سب سے بڑے ہمارے مناظر، ان کا نام تھا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ۔ اے اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ درجے عطا فرما۔ ایک مولوی کے ساتھ ان کی ذرا لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اس نے اپنی مسجد کے اندر اور اپنے لوگوں کے اندر ایک بات مشہور کر دی، نعوذ باللہ، جس طرح آج بھی دنیا کہتی ہے اے ثناء اللہ جیڑا مولوی ہے نا یہ پیغمبر کا گستاخ ہے، نبی کا گستاخ ہے، جیڑا انہوں قتل کر دے جنت ہوتے واجب، اس کو قتل کرنے سے جنت واجب ہے۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان اس نے کہا جنت تو بڑی آسان ہے، ثناء اللہ کو قتل کرنے سے جنت ملتی ہے، یہ میرے نبی کا گستاخ ہے، میرے پیغمبر کا گستاخ ہے، اس کو قتل کرنے سے جنت ملتی ہے تو میرے لیے آسان ہے، میرے تو روزانہ دکان کے سامنے سے تانگے کے اوپر گزر کے جاتے ہیں، میں تو اس کو قتل کر سکتا۔ اس نے کلہاڑی کو لیا، تیز کیا، تاک میں بیٹھا، تانگے چلتے ہیں بہت تیز تو نہیں جس کے اندر سواریاں ہوتی تھی۔ ایک دن وہ تاک میں بیٹھا، تانگا ان کے سامنے سے گزرا، یہ جھپٹ کے آگے بڑھ کے تانگے میں چڑھا اور اس نے کلہاڑی کا وار ان کے سر پہ کیا۔ پگڑی باندھی تھی، رب کی رحمت ہوئی، اللہ کی طرف سے بچنا تھا، گہرا زخم سر پہ آیا لیکن بچ گئے اور اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو پکڑ کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ 10 سال کی قید ہو گئی۔ 10 سال کی قید کے بعد جب واپس آیا، گھر والوں نے ملاقات کی، یہ ان سے پوچھتا ہے پیچھے گزارا کیسے ہوا؟ اس نے کہا بیوی نے، بچوں نے، آپ کے جانے کا غم تو تھا، وہ پریشانی تو اپنی جگہ پہ تھی، لیکن 10 سالوں میں ہمیں کھانے پینے اور لباس میں کوئی پریشانی نہیں آئی۔
اور ہمارے گھر میں کبھی کوئی فاقہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارے 10 سال تک گھر کا معاملہ کون دیکھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، بس ایک بابا سا تھا، ہر مہینے کے آغاز میں دروازہ کھٹکھٹا کے مہینے کا راشن رکھ دیا کرتا تھا۔ بہت بٹھانے کی کوشش کی، بہت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بتانے سے مسلسل انکار کیا۔ ہم نہیں جانتے وہ انسان تھا کہ فرشتہ تھا، لیکن ہمارے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آنے دی۔ اس نے کہا اس کی کیفیات اور اس کے چہرے کی شناخت کیا تھی؟ لمبی سی داڑھی تھی اور اس کی کیفیت بتانے لگے۔ وہ سنتا گیا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ارے یہ تو وہی لگتا ہے کہ جس کو میں قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ صبح ہوئی، ان کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، ندامت سے سر جھکایا۔ جب ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ باہر آئے، سینے سے لگ کے پھوٹ کے رونے لگا، کہا مجھے نہیں پتا تھا اسلام اس کا نام ہے ادفع باللتی ہی احسن، اسی کو کہا جاتا ہے ولا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، اسی کو کہا جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا آپ آقا کے دشمن ہیں، لیکن مجھے اب پتا چلا آپ تو یتیموں کا خیال رکھنے والے، بیواؤں کا خیال رکھنے والے، غریبوں پہ شفقت کا دست رکھنے والے، آپ نے میرے گھر کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کہتے ہیں تجھے نہیں علم، میں نے سوچا کہ تو نے تو کسی کے پیچھے لگ کے غلطی کر لی ہے، لیکن تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا؟ تیرے گھر کی بیوی کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی؟ مجھے خیال آیا میں نے رب کی توفیق سے 10 سال تک تیرے گھر کا خرچہ اٹھایا۔ میرے رب نے سچ فرمایا تھا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ۔ یہ کام کر کے تو دیکھو، تیرا دشمن ایک وقت آئے گا تیرے سینے سے لگ جائے گا اور دنیا میں سب سے بڑا دوست بن جائے گا۔ آج ہمیں اپنے اندر صبر، تحمل، برداشت اور معافی کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا جو شخص طاقت کے باوجود کسی کو معاف کر دیتا ہے نا، اللہ قیامت کے دن اسے بلائیں گے اور حور عین میں سے اختیار دیں گے، یہ جنت کی حوریں ہیں، جس حور کو چاہتا ہے پسند کر لے۔ خدایا یہ مجھے اجر کیوں ملا؟ کہا دنیا میں تیرے پاس طاقت تھی اور تو کسی پر غصہ نکال سکتا تھا، وہ تجھ سے کمزور تھا، تو طاقتور تھا، وہ چھوٹا تھا، تو بڑا تھا، وہ نیچے تھا، تو اوپر تھا، لیکن تو نے پھر بھی میں رب کی خاطر اس کو معاف کیا۔ آج یہ جنت کی حور تیرے اس ایک معافی کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی کیفیات اور ایسی ایمانی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا کریم ہم بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، بڑے سیاکار، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہوئے سارے معاف فرما. اے مولا کریم تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جتنے توحید والے تیرے پاس پہنچ چکے تو سب کو معاف فرما.
اے اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار جتنے علماء فقہاء امام محدثین مسلمان تیرے پاس پہنچ چکے، اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے آزاد فرما، اے مولا کریم ہمیں اسلام والی زندگیاں عطا فرما، جب آخری وقت آئے کلمہ توحید ہماری زبانوں پہ جاری فرما، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو صحیح روزگار عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال وافر عطا فرما، رزق حرام کے ایک ایک لقمے سے محفوظ فرما، اے اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، اے اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کر رہے ہیں تو ان کے دونوں جہانوں کو آباد فرما، اے اللہ جو یہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کے سینوں کو کھول دے، اے اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، ان کو نور سے منور فرما، اے اللہ یہاں کی انتظامیہ یہاں کے قاری صاحبان جو یہاں محنت کر رہے ہیں اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، اے مولا کریم تیرے بندے تیری بندیاں رات کے اس پہر میں تیرے دین کو سننے کے لیے بیٹھے، اللہ سب کا آنا قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو اس غلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے تیرے بندے تیری بندیاں اپنے دلوں کے اندر جو مرادیں رکھ دیے، اے اللہ سب کی نیک تمنا اور مرادوں کو پورا فرما، نیک آرزوں کو پورا فرما، اے مولا جو مانگ لیا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرما، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.